أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 11 جس کا نام ہے فی مدح السفری قسط 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 24 ستمبر، سال ہے 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی قسط کے اندر ہم نے اس سبق کے الفاظ اور معانی سیکھے تھے، سمجھے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے اسے اپنی کاپی کے اندر تحریری شکل میں محفوظ کر لیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں آج اس سبق کے اشعار اور اس کے ترجمے کی طرف۔ بہت شاندار اور بہت پیارے انداز میں شاعر نے اشعار لکھے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی بہت معنی خیز ہے، اور ایسی نصیحتیں دی گئی ہیں اندر کہ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب کس بات کی دیر، ہم چلتے ہیں اشعار کی طرف۔ یہ ہماری اسکرین پر اشعار موجود ہیں۔ پہلا شعر ہے: ما فی المقام لذی العقل وذی ادب من راحة فدع الاوطان واغترب۔ اس کا ترجمہ ہوگا: عقل مند اور ادب والے انسان کے لیے ایک جگہ پر رہنا مناسب نہیں۔ اب تو راحت کو پشت کے پیچھے ڈال دے اور وطن کو چھوڑ کر مسافر بن جا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو شخص عقل مند ہوگا اور اخلاق والا ہوگا وہ ایک جگہ پر سستی سے پڑا نہیں رہے گا، بلکہ وہ سمجھے گا کہ دنیا کے اندر میں کام کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور اگر جس جگہ پر میں موجود ہوں وہاں پر مجھے کوئی کام کرنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے اور میدان ہموار نہیں ہے، تو وہ اپنی راحت کو، چاہے اس جگہ پر اسے کام نہیں ہے لیکن راحت مل رہی ہے، تو اس راحت کو چھوڑ کر وہ دوسری جگہ منتقل ہوگا اور دوسری جگہ اپنا وطن بنا کر وہاں پر کام کی تلاش شروع کر دے گا۔ ایک مثال کے طور پر، جیسا کہ آج یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں۔ آپ ہی کی مثال لے لیجئے، طلباء کی، اسٹوڈنٹس کی، کہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہتے ہیں، نہ اسکول جانا ہے آپ کو، اور نہ ٹیوشن جانا ہے، نہ مدرسے جانا ہے، نہ کوئی اور ایکٹیویٹیز میں آپ کو حصہ لینا ہے۔ بس گھر پر ہی ہو آپ، وقت پر کھانا مل رہا ہے، وقت پر سو رہے ہیں، وقت پر اٹھ رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، راحت ہے، اطمینان ہے۔ وہ بستہ اٹھا کر اسکول جانا، وہ وقت پر اسکول پہنچنے کی فکر، وہ چھٹی کے بعد پھر وقت پر گھر پہنچنا، وہ رکشہ اور بس وغیرہ کی تلاش کرنا، اور سائیکل وغیرہ سے آنے والے طلباء و طالبات کے لیے ٹریفک کے ہجوم کے اندر سے گزرنا اور گھر کی طرف پہنچنا۔ انسان تھک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ تمام تکلیفیں فی الحال نہیں ہیں۔ تو عقل مند لوگ جو ہوں گے وہ اس حصے کو بھی وصول کریں گے اور کہیں گے بھئی ہمیں کام نہیں مل رہا ہے، وہ اسکول جانے کی صعوبتیں اور وہ لذت نہیں حاصل ہو رہی ہے ہمیں، تو ہم کیوں نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے
جس سے ہماری پڑھائی کے اندر اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں، ایسے طلباء و طالبات کے لیے میں خود اپنا ذاتی مشورہ دوں گا کہ تم اپنے گھر کے اطراف میں جو اپنے ساتھی رہتے ہیں وہی ایک جگہ پر مل جائیں اور اسکول کا کام کریں، ہوم ورک کریں، ایک دوسروں کو سبق سنائیں، اور کس نے کتنا یاد کیا خود ہی آپس میں ایک دوسروں کا جائزہ لیں، تو اس طرح مشغول ہو جائیں۔ یہی شعر ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے کہ عقل مند اور ادب والے انسان کے لیے ایک جگہ پر رہنا مناسب نہیں۔ اب تو راحت کو پشت کے پیچھے ڈال دے، وطن کو چھوڑ کر مسافر بن جا۔ آپ نے وطن نہیں چھوڑنا ہے، لیکن اپنے گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہے اور وہاں 2-4 اسٹوڈنٹس مل کر پڑھائی کرنی ہے، اور تمام گائیڈ لائن کو پر عمل کرتے ہوئے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ آگے دوسرا شعر ہے، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب۔ اس کا ترجمہ ہوگا کہ تو سفر کر، اس کے بدلے میں تو وہ حاصل کرے گا جو تو چھوڑ رہا ہے، اور تو تھک جا، کیونکہ زندگی جینے کا مزہ تھکنے میں ہے۔ یہاں پر لفظ چکھنے آ گیا ہے، لیکن یہاں پر لفظ تھکنے ہی آنا چاہیے، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ والا لفظ، یہ والا لفظ ہے، وہ چکھنے ہیں، لیکن ہونا چاہیے یہاں پر یہ کیا، تھکنا، تھکاوٹ۔ یعنی انسان اگر سفر کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو اس کے بدلے میں وہ چیز حاصل کرتا ہے جس کو اس نے سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا، یعنی اپنے وطن کی خوشحالی، اپنے وطن کے لوگوں کی محبت، اپنی جگہ پر جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کی محبت اور ان کی مودت جو اس نے چھوڑی ہے، وہی چیز اس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر دے دیتا ہے۔ لیکن اپنی جگہ پر رہنے کی وجہ سے اسے تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور انسان تھکے گا تو ہی کامیاب ہوگا، عیش و آرام میں رہنے والا کبھی کامیاب ہوتا نہیں ہے۔ جی آگے ہے شعر ہمارا، انی رأیت وقوف الماء یفسدہ ان صال طاب وان لم یجری لم یطب۔ اس کا ترجمہ بھی بہت شاندار ہے، بے شک میں نے دیکھا ہے ٹھہرا ہوا پانی بگڑ جاتا ہے، اگر وہ بہتا ہے تو عمدہ رہتا ہے، اور اگر نہیں بہتا تو عمدہ نہیں رہتا۔ یہ بہت اچھی مثال دی ہے شاعر نے کہ ایک پانی ہے، اگر اس پانی کو آپ ایک بڑے گھڑے کے اندر، بڑے کھڈے کے اندر ڈال دو گے تو وہ پانی کہیں ادھر ادھر جائے گا نہیں، بس اس گھڑے کے اندر ہی رہے گا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ اس پانی کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر ایک طرح کی جو پانی کی فنگس جسے نیل کہتے ہیں وہ لگ جائے گی، اور اس میں کچھ ایسے حشرات الارض پڑ جائیں گے جس سے وہ پانی نہ پینے کے قابل رہے گا، نہ کسی چیز کے صاف کرنے کے قابل رہے گا۔ کیوں کہ وہ پانی ٹھہرا ہوا تھا، ایک ہی جگہ پڑا رہا تھا۔ اور اگر وہی پانی کو تم کسی ندی یا کسی نالی میں بہا دیتے ہو تو وہ بہتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا رہتا ہے، اور اس کا فائدہ انسان حاصل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے موسم میں جو راستوں پر ادھر ادھر جو پانی بھر جاتا ہے وہ کوئی کام کا نہیں رہتا، لیکن جو ٹیریس کے اوپر پانی گرتا ہے اور وہ پرنال کے ذریعے زمین پر اترتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، جو بہتا ہے وہ صاف ستھرا ہے، چاہے کتنی بھی مٹی والی جگہ پر سے پانی نہ بہتا ہو کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بہتا ہے تو صاف ستھرا رہتا ہے۔ لیکن جب بارش رک جاتی ہے اور پانی ایک جگہ تھم جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہے
اگر ایک ہی جگہ بیٹھا رہے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا اور بغیر کام کا بیکار انسان بن جائے گا، اسے کام کرتے رہنا چاہیے۔ آگے شعر ہے، الاسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب۔ بہت شاندار شعر ہے یہ بھی، اس کا ترجمہ بھی بہت شاندار ہے۔ اگر شیر جنگل سے دور نہ جاتا تو شکار نہ کر پاتا، اگر شیر جنگل سے دور نہ جاتا تو شکار نہ کر پاتا، اور تیر کمان سے جدا نہ ہوتا تو وہ اپنے نشانے پر نہ پہنچتا۔ مطلب یہ ہے کہ شیر اگر اپنی پچھاڑ کے اندر اپنی گفا میں بیٹھا رہے گا اور وہاں سے بالکل حرکت نہیں کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھوکا ہوگا اور بھوک کی وجہ سے وہ مر جائے گا اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو شیر کو اپنا جنگل چھوڑنا ہے، اپنی گفا چھوڑنی ہے، اس کے بعد جب وہ جنگل سے باہر جائے گا تب جا کے اسے شکار ملے گا، اس کی بھوک مٹے گی۔ اسی طرح ایک تیر ہے، ایرو ایک تیر ہے، اسے اگر اپنے نشانے پر پہنچنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کمان سے جدا ہو، کمان سے جدا ہوگا تبھی وہ اپنے نشانے پر پہنچے گا۔ مطلب یہ کہ انسان کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے اور اپنے ٹارگٹ پر پہنچنا ہے تو اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہوگا، تکلیفیں اٹھانی ہوگی، صعوبتیں برداشت کرنی ہوگی، تب جا کر وہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے گا، نشانے پر پہنچے گا اور وہ چیز حاصل کرے گا جسے اس کو حاصل کرنا مقصود تھا، اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آگے ایک اور مثال دی ہے، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب۔ بہت شاندار مثال دی ہے یہ بھی۔ اور اگر سورج ہمیشہ فضا میں چمکتا رہتا، اور اگر سورج فضا میں ہمیشہ چمکتا رہتا تو عرب اور عجم کے لوگ اس سے بوجھل ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آسمان پر ہمیشہ 24 گھنٹے سورج چمکتا رہتا، رات آتی ہی نہ، تو کیا ہوتا؟ دنیا میں بسنے والے لوگ، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، یعنی ارض حجاز میں رہنے والوں کو عرب کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ تمام جو دنیا کے لوگ ہیں انہیں عجمی کہا جاتا ہے۔ عربی اور عجمی یہ دو قسمیں بنائی گئی ہے، یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اسلام اسے مانتا بھی نہیں ہے کہ بھئی کسی ایک طبقے کا نام اچھا ہو، کسی ایک طبقے کا نام برا ہو، لیکن یہ ایک محاورے کے اندر عربوں نے ایک بات کو گھڑ لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں اور اپنے علاوہ جو قومیں دنیا میں آباد ہے، ان کی زمین کے علاوہ میں جو لوگ آباد ہیں انہیں عجم کہتے ہیں۔ تو اگر سورج فلک کے اندر، آسمان کے اندر، فضا کے اندر چمکتا رہتا تو لوگ بوجھل ہوتے کہ بھئی یہ کیا ہے، جب دیکھو جب دھوپ ہی دھوپ ہے، نہ رات ہوتی ہے اور نہ شام ہوتی ہے، نہ صبح کا ایک دم اچھا سا خوشگوار ماحول ہوتا ہے، بس یہی دھوپ اور تیزی، تو لوگ اس سے بوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے سورج سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو سورج سے لوگ پریشان نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ سورج غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، تو لوگوں کو اس کے طلب رہتی ہے، لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرمی کا موسم سردی کا موسم ہوتا ہے، رات میں جب ٹھنڈ بہت زیادہ گرتی ہے، آدمی لحاف اوڑھ کر اپنے بستر پر سویا ہوتا ہے، تو وہ انتظار کرتا ہے کہ کب صبح ہو اور ایک نور کا تڑکا نکلے اور میں اس میں جا کر اپنے آپ کو بٹھاؤں اور مجھے سورج کی گرمی ملے اور مجھے اچھا لگے، راحت ملے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سورج اپنی گردش پوری کرتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ اپنی جگہ پر آتا ہے، تب لوگوں کو اس کی طلب رہتی ہے۔ اگر ہمیشہ زمین کے اوپر افلک کے اندر آسمان پر سورج چمکتا رہے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔
آگے بھی بہت اچھی مثال دی ہے ایک، وَالتِّبْرُ كَالتُّرْبِ مُلْقًا فِي أَمَاكِنِهِ وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِّنَ الْحَطَبِ۔ یہ بھی بہت اچھی مثال ہے۔ اس کا معنی ہے اور سونے کا ٹکڑا مٹی جیسا ہے، اور سونے کا ٹکڑا مٹی جیسا ہے اگر وہ اپنی جگہ پر پڑا رہے، اور عود کی لکڑی اپنی زمین میں عام لکڑیوں کی طرح ہے۔ یہ یوں کہنے جا رہے ہیں شاعر کہ جو سونا بنتا ہے، گولڈ، ذہب، وہ ایک طرح کی مٹی ہوتی ہے، لال مٹی ہوتی ہے ایک قسم کی، جو زمین کو بہت سے کھودنے کے بعد اندر سے دریافت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اپنی جگہ پر پڑی رہے تو وہ ایک مٹی کی کیٹیگری میں آئے گی اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جب باہر آتی ہے تو قیمتی بن جاتی ہے اور سونا بن جاتی ہے اور دنیا کی سب سے مہنگی چیز بن جاتی ہے، دھات بن جاتی ہے۔ اسی طرح عود ایک لکڑی ہے، ایک درخت کی لکڑی ہے، وہ اگر جنگل میں رہے گی تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ جس طرح تمام درخت ہے اس طرح یہ بھی کوئی اور درخت ہوگا، یہ درخت کے پتے چھوٹے ہیں تو اس کے بڑے ہیں، کوئی درخت کی لکڑی نرم ہے تو اس کی سخت ہے تو لکڑی، اسے کوئی وقعت اور اس کی اہمیت نہیں، لیکن وہ جنگل چھوڑ کر اپنے آپ کو کٹوا کر جب بازار میں آتی ہے تو دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو والی لکڑی شمار کی جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی جگہ چھوڑ کر، چاہے وہ اپنے محلے سے دوسرے محلے جانا کیوں نہ ہو، اپنے شہر سے دوسرے شہر جانا کیوں نہ ہو، اپنے صوبے سے دوسرے صوبے جانا کیوں نہ ہو، کسی بھی حال میں وہ اپنی جگہ بدلے گا تو وہ چیز حاصل کرے گا جس کا اسے شوق ہے اور رغبت ہے اور کامیاب ہوگا۔ آگے آخری شعر ہے، فَإِن تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلُبُهُ وَإِن تَغَرَّبَ ذَاكَ عَزَّ كَالذَّهَبِ۔ معنی ہوگا پس اگر وہ اپنی جگہ چھوڑے تو نایاب بن جاتی ہے اور وہ سونے کی طرح قیمتی بن جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتی ہے تو وہ نایاب بن جاتی ہے، کامیاب بن جاتی ہے، قیمتی بن جاتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر قیمتی بننا ہے اسے، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی اور دنیا میں کامیاب آدمی نہ ہو، تو اسے اپنا گھر، مکان، عیش و آرام چھوڑ کر تکلیف اٹھانی پڑے گی، دوسری جگہ جانا پڑے گا، تب جا کر وہ کامیاب ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اشعار آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت نصیحت آمیز ہیں۔ اس سے ہم نصیحتیں حاصل کریں اور اسے بار بار سنیں، اور کیا مثالیں دی ہے شاعر نے، بہت شاندار مثالیں دی ہے اس کے اندر، اس نے ان مثالوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، ہمیں کتنا آگے بڑھنا ہے، اپنا خود کا محاسبہ کریں اور کامیابی کی منزلوں کی طرف اپنے کارواں کو لے کر رواں دواں ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔